شاعر کو بھی اگر پڑھا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دیوان میں موجود اس کے ہر شعر پہ آپ جھوم اٹھیں، لیکن آنس معین کو پڑھتے ہوئے میں اس خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا کہ اس کا ہر شعر اپنے قاری کو تڑپا دیتا ہے۔ پڑھنے والا ہر شعر پہ رکتا ہے، جھومتا ہے اور پھر پکار اٹھتا ہے، آنس معین تم نے کمال کر دیا۔ اس تمہید کی دلیل کے لیے میرے پاس اس کا تمام کلام موجود ہے۔ ہماری مسکراہٹ پر نہ جانا، ہماری مسکراہٹ پر نہ جانا، دیا تو قبر پر بھی جل رہا ہے۔ کیا کہنے، حیرت سے جو یوں میری طرف دیکھ رہے ہو، حیرت سے جو یوں میری طرف دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا۔ کیا بات، کیا بات، اور نہ تھی زمین میں وسعت میری نظر جیسی، واہ، نہ تھی زمین میں وسعت میری نظر جیسی، بدن تھکا بھی نہیں اور سفر تمام ہوا، بدن تھکا بھی نہیں اور سفر تمام ہوا۔ اور کتنے شعر پڑھتا جاؤں، جھومتا جاؤں اور کہتا جاؤں، آنس معین تم نے کمال کر دیا۔ دبستان ملتان کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہم اپنے اس پیارے شاعر کو یاد کریں گے۔ شریک گفتگو ہیں سرمایہ علم و ادب جناب ڈاکٹر اسد اریب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جدید اردو غزل کے مایہ ناز شاعر جناب قمر رضا شہزاد۔ آپ حضرات کے وقت کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، موضوع ہے آنس معین۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی موت ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو کبھی ہم نے سنی تھی اور اب ناپید ہے۔ گئے دنوں کا قصہ بن جاتا ہے گیا ہوا انسان، لیکن بعض لوگ اپنے پیچھے ایک دریائے خیال چھوڑ کے جاتے ہیں، بہتر رہتا ہے۔ دریائے خیال، بہت کیا خوبصورت، اور وہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہمارے پانی تو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں جی، ہماری راویوں کا رخ بدل جاتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کا لہجہ، لفظ اور رویے ادب میں کبھی نہ سوکھنے والے سوتے ہیں۔ ایسی پنسال ہے پانی کی جس سے مستقل ایک نور چھلکتا رہتا ہے۔ کیا بات، آنس انہی میں سے ایک شہزادہ نوجوان، آج بظاہر تو اس کی یاد میں ہم سب جمع ہیں، لیکن آج اگر وہ یہاں کہیں میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوتا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ 60-65 برس کا ایک کڑھا بنا اور سجا سجایا انسان ہے۔ کیا کیا صحیح بات۔ لیکن میں امروز کی ایک سرخی دیکھ رہا ہوں، 7 فروری 86 کی۔ ایک نوجوان ریل کی آہنی پٹریوں پہ 2 حصوں میں تقسیم کچلی ہوئی جسم و جاں کی پھیلی ہوئی عبارتوں کے ساتھ
شاعر کے مصروں کی طرح دولخت ہے. اس کے باپ پر جب یہ پہلی خبر پہنچی ہوگی فخر الدین بلے پر، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم فخر الدین بلے، شاید حاصل گفتگو میں یہ جملہ میرا بعد میں مجھے کہنا چاہیے تھا آنس کے حوالے سے، کہ اس کے باپ میں بھی وہی زندگی کی رمق تھی جو بیٹے میں. ویسے بڑی بھرپور. میں نے اسے نوجوانی میں بھی دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، انجم کو بھی دیکھا میں نے، ظفر معین کو بھی دیکھا میں نے، سب بھائیوں کو دیکھا ہے، عارف کو بھی دیکھا ہے، آنس کو بھی اسی طرح دیکھا ہے، اور ان کے باپ کو بھی دیکھا ابھرتا ہے. جب موت کی خبر آئی، میں شعری پیکر سے ہٹ کر ایک نفسیاتی منظر کی بات کر، پس منظر نہیں، نفسیاتی منظر کی بات. تو یہ نواں شہر کی ایک گلی میں ایک بڑا سا پاٹک تھا جس میں فخر الدین بلے تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے. باپ آنس کے سر جھکائے ہوئے، نہ بول رہے تھے، نہ رو رہے تھے، نہ ہل رہے تھے، نہ چل رہے تھے. جوان 26-27 سال کا خوبصورت بچہ، ٹکڑے ہوئی لاش. بس اطلاع انہیں ملی ہے اور وہ سر جو صوفی فکر کے آدمی فخر الدین بلے. کسی بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ اندر چلے رو لیں. کہا نہیں، میں مولا حسین کو یاد کہ ان پر کیا گزری ہوگی جوان بیٹوں کی موت. یہ تو ایک بیٹا تھا، اور پھر وہ اسی فکر میں غلطہ ہو گئے سوچ میں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جوان بیٹے کی موت باپ پر کیا اثر ڈالتی ہے. ماں پر تو ڈالتی ہی ہوگی، اس کی کیفیات کا ہم ماں نہیں ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یہ پہلو میں اس لیے آنس کی زندگی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بے ساختہ موت ہے. نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی تلخی، بالکل صحیح، بلکہ ایک روایت ہے کہ اس کی شاید نئی تعیناتی بھی کہیں بینک کے حوالے سے ہونے والی تھی، اور بڑی خوشحال زندگی کی طرف جا رہا تھا. اس کے چہرے پر ابھرتے ہوئے خوش رنگ بال، اس کی بڑھی ہوئی قلمیں اور اس کے گیسو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے میں نے اس کی کچھ تصویریں بھی دیکھی. بڑی بھرپور زندگی کی چمک اس میں نظر آئی. یہ ایک ہی کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ لوگ موازنہ کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو شکیب کا ذکر بھی اسی حوالے سے آیا ہے. لیکن میں ایسے موازنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر شاعر کی اپنی الگ کیفیات ہے. ہر شاعر کے بارے میں، مصطفیٰ زیدی کے بارے میں مجھے کوائف معلوم ہو گئے کہ یہ وجہ تھی. مجھے گلزار نسیم کے مصنف دیا شنکر کی موت کا بھی علم ہے، کم عمری کی. اس کے اسباب بھی مجھے معلوم ہو گئے. غنی کاشمیری بہت بڑا شاعر ہے فارسی کا ہندوستان میں، اس کو بھی موت کا عالم بالکل نو عمری کا عالم ہے. اسباب معلوم ہو گئے، اسباب معلوم ہو گئے، لیکن سبب نہیں معلوم ہوا. اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم ہوا، اس کے بھائیوں کو بھی نہیں معلوم ہوا، اس کی ماں کو بھی نہیں معلوم. کتنا گہرا سمندر تھا. لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. بے شک، بالکل بہت بالکل. یہ ان معنوں میں آپ نے جو شعر، جی جی بے شک. میں نے اس کو شعر کو یوں کبھی سنا تھا، کیا تم نے کبھی حیرت سے ہاں اس حوالے سے. تو اب یہ جو تصور ہے جی بالکل سمندر کا، اس میں آپ دونوں دانشور ہیں،
اور میری آبرو کی چمک ہوتی، میں آپ دونوں میں دیکھ رہا ہوں. ملتان نے بڑے ذہین نوجوان پیدا کیے، بہت ذہین نوجوان پیدا کیے. ملتان سے مراد ہے ملتان کے ماحول نے، جی بالکل صحیح. ہاں، ملتان کی ماؤں نے نہیں، ملتان کے ماحول نے ایک خوبصورت پیکر دیے ہیں. یہ پیدا تو لاہور میں ہوا ہے، جی اس کی پیدائش لاہور کی ہے، اور اس کا خاندان بہاولپور میں پلا ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، ان سب سے میرے تعلقات. لیکن اس کے افکار اور اس کی تربیت فکر شعر کی اس پر چھاپا ملتان. صحیح کہا، بالکل صحیح. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، صحیح میں نے دیکھا ہے. انیس کی شاعری میں ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ نئے استعارے تلاش کرتا ہے. بہت واہ. جی نئی چمک ہے بیان کی، بیان کا نیا اسلوب اصل میں استعارہ بن جاتا ہے. مثلاً وہ اپنی واردات زندگی کو انجام قرار دیتا ہے، اپنی زندگی کی پوری کہانی کو کہتا ہے کہ ایک کہانی ہے اور اس کا ایک انجام ہے، لیکن ایک ایسا انجام ہے کہ صاحب انجام کو اس کی خبر نہیں ہے. کیا کیا، جس کا انجام ہے اس کو خبر نہیں ہے. انجام کو پہنچوں گا انجام سے پہلے، میں انجام سے پہلے خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی، ہم اس کی کہانی سنا رہے ہیں. بالکل ہم اس کی کہانی خیال رکھیے گا کہ انیس معین بڑی بے ادبی کے دائرے میں کبھی کبھی نقاد داخل ہو جاتا ہے، لیکن اسے نقادان انصاف پسند اجازت دیتے ہیں اس بے ادب کی. پاکستان میں کسی کی موت کا، نئی عمر کے آدمی کا اتنا چرچا نہیں ہوا ہندوستان میں جتنا انیس کا. بالکل صحیح حقیقت. جگن ناتھ آزاد نے بہت بالکل صحیح، بہت بڑا نام. جی خیالات کا اظہار. بالکل ایسے جگن ناتھ آزاد. اور اب بھی وہ انڈیا میں ان کی جی اس کا نام، اس کا ایک حوالہ پرچہ ہے، مولم نکلتا ہے لکھنؤ سے. مولم نے انیس نمبر شائع کیا. مولم نے انیس نمبر شائع کیا. علی گڑھ یونیورسٹی نے اپنے پیپرز میں اس زمانے میں جو سیمینار رکھے وہ انیس کی فکری صلاحیتوں میں ایک ابھرتا ہوا نیا سورج اردو کی فضائے نمایاں میں، فضائے حق پر، یا کوئی ایسا عبارت بینر میں نے دیکھا کہ ایک نئی نمو، ایک نیا اظہار علی گڑھ میں بھی اس کا ذکر ہوا. اور بہت سے لوگوں نے، علی گڑھ کے لکھنے والوں نے، الہ آباد یونیورسٹی کے لکھنے والوں نے، لکھنؤ یونیورسٹی کے لکھنے والوں نے، بہت ایسے لوگ تھے. رام لال نے، مشہور افسانہ نگار رام لال نے بھی اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا. جوش، بڑے نخرے والے شاعر، انہوں نے، احمد ندیم قاسمی نے بھی اظہار کیا. اور ذرا اس سے نیچے، میں نیچے کا لفظ معلوم استعمال کرتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی کے دور میں یقیناً بہت سے لوگ تھے. ڈاکٹر وزیر آغا بھی تھے، وزیر آغا نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن جہاں خود مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، شاید فنون کی کسی عبارت میں ہے، اس کی موت کے شمارے کے فوراً بعد ایک شمارہ آیا، اس میں لکھتے ہیں احمد ندیم قاسمی، میں بہت کم لوگوں کا کلام سن کر
वहाँ होता था कि मैं ऐसा लिख सकूं। वाह 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 क्या आनिस मोइन के शेर पढ़कर मुझे महसूस होता था काश मैं क्या बात, क्या वाह, ट्रिब्यूट। हर चंद बहुत- के ये हमारे कासमी साहब का खिलाफ हाँ, कासमी का वाह, कहीं मैंने उनके वाह। मजल्ले में देखा जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस शख्स को बड़ी आबरू हासिल थी, बड़ी आबरू हासिल थी, और पूरे हिंदुस्तान में ये 26-27 साल का जवान क्या होता है, आप शायद हंसेंगे तो नहीं, अभी मसें भी पूरी नहीं भीगती हैं जनाब, सही, बिल्कुल सही। अभी सब्ज़े खत भी नहीं निकला होता है कि इसने पूरी शायरी पर एक ऐसा मोहर बंद सिक्का, ऐसी जबरदस्त मोहर लगा दी कि शायद उसको उखेड़ने का भी अब किसी में यारा नहीं है कि उसको उस सफ़े से हटा सके। बिल्कुल वाह वाह, बहुत हो बहुत हो। ये जो आनिस का अपना रवैया है शायरी में भी, आपने शेर पढ़े और कमर रज़ा शहजाद खुद शायर हैं, ये भी जानते हैं। एक शायरी का अजीब व गरीब पैमान है, नफ्स इंसानी के सही। साथ अहद है, पैमान है नफ्स इंसानी के साथ। वो ये है कि अच्छी शायरी कहती है कि हमें अच्छा इजहार चाहिए। क्या क्या वाह वाह, क्या अच्छी शायरी का तकाजा है ये। बिल्कुल सही। वाह, अच्छा क्या इजहार बात, चाहिए, अच्छा इजहार चाहिए। और अच्छा इजहार तकाजा करता है कि आपके उस इजहार में जिद्दत हो, तब वो अच्छाई के म्यार पर पहुंचता है। बहुत खूब बहुत खूब। उसके इजहार में जिद्दत हो। आनिस के मैंने कोई 200-250 शेर देखे हैं जिसमें मुझे इजहार का वो एक ऐसा पहलू नजर आता है कि जिसमें ख्याल की तस्वीर नई, बात की रंग आमेजी, यानी उसके रंग भी नए, जो मशहूर और मारूफ रंग है उनसे मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। ये लबो लहजा उस दौर की एक पुकार है, मेरा ख्याल है, जी जिस दौर में वो पल रहा है। एक शायर है सिब्त अली सबा, जी जी। वो भी इसी लहजे में वाह हाँ फुटपाथ की हाँ दीवार से चिमटे हुए पत्ते ओहो। एक रोज हवाओं को दरख्तों पे मिले थे। वाह नयापन और इजहार के अंदर एक ऐसी कशिश है वाह। जो आपको अपनी तरफ खींचती है। ये जो आपने कहा ना कि हैरत से देख रहे हो मेरी तरफ, जी क्या तुमने कभी कोई समंदर, नहीं, नहीं या आपके लफ्जों में जी। क्यों लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। नहीं देखा। अंदाज उसका, बात करने का अंदाज बिल्कुल अलहदा है वाह। अपने दौर के लोगों से, लेकिन कहीं कहीं लग्गा खाता है, जी कहीं कहीं उसके यहाँ वो कैफियत बिल्कुल मौजूद ऐसे है। ऐसे अजब अंदाज से वाह। ये घर, गिरा है। वाह वाह वाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। पूरी कहानी अजब अंदाज से हो ये घर गिरा। भाई, ऐसा तसव्वुर शायरी में, घर का तसव्वुर, जी ये बेसबब नहीं सुने घरों के हाँ, सन्नाटे, बिल्कुल। तसव्वुर मौजूद है, जी लेकिन तसव्वुर किस अंदाज से मौजूद सुन है, रहे लेकिन ये नया तसव्वुर ओह, है जो आनिस मोइन के यहाँ नजर आता। अजब अंदाज से ये घर गिरा है, मेरा बलबा मेरे ऊपर ओहो आए ओहो, क्या शेर। वाह वाह वाह। असबाबे जी असबाबे जहमत वाह। और असबाबे जिल्लत वाह और असबाबे तकलीफ व रंज, राहत तो है ही असबाब, लेकिन असबाबे रंज भी हमारे ही हाथों से आते हैं। वाह। कच्चा मकान और उसमें मसाला बुरा भरा हुआ था, इसलिए ये मकान गिरा। हाय हाय हाय। और मेरी नादानी से, मेरी अदम तवज्जही से ऐसा हुआ है, वो मलबा सब मुझ पे आ पड़ा। सही। ये मैं ये कहने में शायद पीछे न रह जाऊं इस बात के, और बीच में रह भी जाए
کہ زمین سے انسان کے رشتوں اور تعلقات پر شاعروں نے بہت سی دستاویزات لکھی. جی جناب احسان دانش نے بھی کہا ہے ایک روز زمین اوڑھ کے سو سو جائیں جائیں گے گے ہم بھی. یہ زمین سے رشتہ جو ہے واہ اب کیا پلٹ کے آئیں گے آسودگان خاک بچھڑے ہوں سے مل کے طبیعت بہل گئی. ہر طرح کی شاعری زمین کے ساتھ رشتہ بند ہو رہی. آنس نے ایک نیا تصور دیا ہے زمین کے ساتھ, بات نیا. واہ اور وہ کہتا ہے رہتا ہوں جس زمین پہ وہی اوڑھ لوں گا. اوہ ہائے واہ واہ. رہتا ہوں جس زمین زمین پہ پہ وہی اوڑھ لوں گا میں. دوسرے کی چادر نہیں, نہیں اپنی, بالکل صحیح. اپنی چادر اوڑھوں گا. جائے اماں ایک اور بھی ہوتی ہے گھر کے, بات واہ واہ واہ. گھر میں تو جائے اماں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب اس میں گھر, جائے اماں اور زمین سے رشتہ. آنس کی ابتدائی زندگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سقراطیت بھی ہے اس میں, سوچ صحیح کی, بات, بالکل ایسے. واہ اور بڑا باریک بھی ہے, بڑا باریک بھی ہے جوش. اس نے اس کے کلام کو دیکھ کر ایک جگہ کہا ہے کہ یہ جوان سقراط لگتا ہے, بوڑھے سقراط کی روح میں, یہ کہیں لکھا ہے. تو یہ جو تصور فکر کا تھا, سوچ کا ہے آنس کے ہاں. 26 سال 27 سال کا بھائی جوان صحیح بات. زندگی کی ان بصیرتوں اور ان, ہاں اس دور کا ایک اور شاعر بھی ہے جس نے اس کو بھی تہنیت دی ہے, جون ایلیا. ہاں جی, جون ایلیا بڑا سرکش شاعر ہے بھائی, کسی کو کب مانتا ہے. اس کو بھی وہاں احساس ہوا کہ میری جیسی پکار کا میرے دریچے میں سے جھانکتے ہوئے چہروں میں سے ایک چہرہ آنس کا. بالکل ایسے. کیوں کہ وہ نئی تصویریں بناتا ہے زندگی کے, نئے صنم کدے میں لا کے لوگوں کو دکھاتا ہے. کوئی بات پرانی نہیں کی. بہت خوب. شاعری ایسی پرانی ہماری, پرانے نوٹوں سے جیسے بدبو آتی ہے. کیا اچھی بات ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شاعر ہیں برا مان جائیں گے. نہیں نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاعری سے ایسی بدبو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر ایسی ٹریش, زیادہ تر ایسے ہی ٹریش. ٹھیک نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قبر شہید ناس کو پہچانتے نہیں, ٹھکرا کے پوچھتے ہیں کس کا مزار ہے. بھائی کیا شاعری ہے. وہ اٹھلاتے ہوئے جب سیر کو گھر سے نکلتے ہیں, قیامت بھی قدم لیتی ہے ایسی چال چلتے. یہ کیا شاعری ہے بھائی. یہ پرانے نوٹ ہیں, اور پرانے نوٹ بھی چھوٹی کرنسی والے جن کو بڑی بے توجہی سے کاغذ پہ بنائے جاتے ہیں, ایسی شاعری. آنس کے ہاں بڑے کھرے کھرکھراتے ہوئے, بڑے لہریں لیتے ہوئے, بہت خوب. اور چکنے نوٹ کی جو ایک خوشبو ہائے وہ ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ دیکھنے کو جی چاہے, خرچ کرنے کی بجائے دیکھنے کو رکھنے کو جی چاہے. بہت خوب. کیا کہنا اس کے شعروں کی جو نفاست ہے, ہر شعر میں ہر لفظ اور ہر خیال اپنی نئی چال دیتا ہے. یہ وہ جو پیاسا سا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا. کیا بات ہے, کیا بات. پیاس کا اور پھر پانی کا. پیاس زدہ تھا, پانی پانی کہتے کہتے ڈوب گیا. یہ پانی پانی کہنا جو ہے, یہ مزہ وہ لے گا جس نے زبان کے اس لطف کو لہجے کے ساتھ برتا. یہ پانی پانی, ایک دفعہ پانی کہنے میں وہ ترس نہیں ہے, وہ تشنگی نہیں ہے. اور اگر پانی کے ساتھ ایک دفعہ کہتے کہہ دیتا وہ, تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی. اس پانی پانی کو کہتے کہتے میں منتقل کر کے اسے بولیں سیدھا سادہ شعر ہے. جی بے شک, بالکل. آنس کے یہاں یہ خوبی ہے. اور آپ کہیے کچھ, آپ کہیے. جی کتنی خوبیاں ماشاءاللہ ہماری شاعر میں موجود ہے. قمر رضا شہزاد صاحب
جدید اردو غزل کا ایک بہت اہم نام ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں. قمر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک شاعر جس کی کتاب بھی شائع نہیں ہوئی، شعر بھی بکھرے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، پھر بھی ادبی دنیا میں اتنا نام، اس کی کیا وجہ ہو؟ جی میں لیکن شاہد بھائی جسارت میں ڈاکٹر اسد ادیب صاحب کی ایک مکمل گفتگو کے بعد میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کچھ اس پر سارے خیال کروں. یقیناً غالب کے بعد بھی تو شاعروں نہیں، آپ نے بہت صاحب ظاہر کہ بہت گہرائی سے ان کی شخصیت اور شاعری کا تجزیہ کیا. یہ سوال تو بالکل اہم ہے کہ اب تک ان کے جو کلام ہے اس کو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جو کلام موجود وہ میسر ہے وہ اتنا ہے اور وہ اتنا انتخاب اتنا اعلیٰ ہے کہ ابھی جو بات ہوئی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ یقیناً 26 سال کی عمر میں یہ وہی عمر تھی، ہم بہت تھوڑے سے 1-2 سال چھوٹے تھے، تو یہ ایک شرمیلا سا نوجوان تھا اور کم مشاعروں میں آتا تھا اپنے شعر کے ساتھ اس کا، لیکن اس کے شعر ہمیں پڑھنے کو ملتے تھے اور رات میں وہاں ادبی جرائد میں. اور یہ ہمیں ضرور دیکھیں، آپ ایک اثر میں جب سانس لے رہے ہوتے ہیں اور شعر کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر صاف ظاہر ہے کہ ایک نئی شاعری جو بھی شاعر کہہ رہا ہے اس وقت، تو اس کے ساتھ ایک آپ کا نا ایک قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو آنس کے ساتھ بھی ایک بڑا روحانی ایک جذباتی تعلق قائم ہوا اس کی شاعری کی وجہ سے. اچھا اچانک ایک دم جو ہے یہ حادثہ رونما ہوا اور وہ جو ہے سامنے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. اچھا میں نے یہ ابھی صاحب ظاہر ڈاکٹر صاحب نے ریزننگ کے حوالے سے بات کی، کہیں میں نے یہ پڑھا کہ ان کے والد سے سوال کیا گیا کہ بھلے صاحب یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک صوفی یا سالک، کیونکہ وہ جیسے کہ بات کی کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے ایک صوفی سالک تھے میرے پاس آئے ہوئے، تو یہ آنس بھی کہیں بیٹھا تھا ان کے پاس. تو کہتے انہوں نے نا ایک دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ اگر یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی خوبصورتی کو دیکھ لیں تو آدھی دنیا خودکشی کر لیں. کہتا اب یہ جملہ تو وہ کہہ گیا، آنس نے جملہ سن لیا. اب آنس کہتا ایک عرصے تک مجھ سے یہ کوشچننگ کرتا رہا، سوال کرتا رہا، لیکن شاید بلے صاحب بھانپ نہیں سکے کہ اس کے اندر کیا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت کے اندر کیا اضطراب پیدا ہو گیا ہے. یعنی ریزن کوئی بظاہر وجود، اس کا خط بتاتا ہے ناراضگی کہیں نہیں ہے، کسی سے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ مطلب اس نے کہا بس ایک ثانیے سے میں اکتا گیا ہوں. اس کا یہ جملہ تھا جو مین جو جملہ ہے. لیکن زندگی کے بعد کی زندگی، اس زندگی کے بعد کی زندگی کی جو اٹریکشن یا کشش اس کے اندر جو پیدا ہوئی. اب اچھا اس کی شاعری آپ یہ دیکھ لیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے اب یقین آ جاتا ہے کہ شاعری سچی یا کھری کیسے ہوتی ہے. یہ جو فن ہے یہ تو خدا داد ہے اس کے پاس، گاڈ گفٹڈ ہے کہ شعر کا مصرے کی بلند جو ہے، اس کی زبان و بیان ہے، اس کے اندر تازگی ہے، اس کے اندر فریشنس ہے، اس کا جو ایک لہجہ ہے بڑا آپ کے دل کو کھینچ لیتا ہے. شعر کو بنانے کا جو ہنر ہوتا ہے جو خداوند کریم نے کسی بھی شخص کو ہدیت کیا ہوتا ہے، جیسے گلا کسی کو دیا ہوتا ہے. لیکن جو جہاں مضامین کی شکل ہے میں دیکھتا ہوں مضمون جب وہ لے کے آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ہاں اکثر مضامین اس زندگی سے اسے یعنی وہ کہیں بار بار اشارے دے رہا ہے، بار بار اس کے ہاں یہ اس کی شاعروں میں شاعری میں سنائی دے رہا ہے کہ وہ اس زندگی سے کہیں اور جانا چاہتا ہے، وہ سفر کرنا چاہتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس جو ہے نا اس دائرے میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس دائرے کو توڑنا چاہتا ہوں. اچھا یہ تو وہ دائرہ توڑ گیا، چلا گیا. اور سب سے بڑی جو اہم ترین بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ بہت اہم بات ہے کہ 26 سال کی عمر میں کہ آپ شاید خداوند کریم بھی ایسے ہی کر لیتا ہے کہ وہ چن لیتا ہے بندوں کو کہ جو کام اس سے لینا ہوتا ہے وہ لیا. 26 سال کی عمر میں وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کلام اتنا کہہ گیا، ایسا کلام کہہ گیا جو بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ اب اسے ہٹانا بہت مشکل ہے، نہیں ہٹا سکتے آپ، ممکن ہی نہیں ہے. تاریخ شعر شاعری جب تک چلے گی، شعر جب تک چلیں گے اس کی شاعری ڈسکس ہوگی، اس کی شاعری اس ہمارے ادب کا حصہ رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنس کو ہمارے ناقدین ادب نے جو جس دنیا سے گیا تو اسے جس انداز میں لیا اور بہت یعنی بڑے ناموں نے لیا
اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں وقت گزرتا چلے جاتا ہے، یہ ہمارا شاید المیہ بھی ہے یا ہمارا معاملہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا مطلب ایک اور رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ آنس پر کام ہونا چاہیے، آنس کی ساری مکمل شاعری چھپنی چاہیے۔ میری عارف سے بھی بات ہوتی ہے کئی دفعہ، میں نے عارف بھائی سے بات ہوئی ہے، علی جو ان کا چھوٹا بھائی ہے جس کے جو خود شعر بھی کہتے ہیں، عارف بھی، سب یہ تمام لوگ خانوادہ ہی ادب سے جڑا ہوا ہے، یہ تمام جو ہے بچے بھی بچیاں تمام ادب سے جڑے ہیں، تو ان سب کے ہاں کسی کتاب بھی ہے لکھا ہوا بھی۔ تو وہ یہ بات مجھے انہوں نے ضرور کہی کہ ہم ان کی جو ہے وہ جو ہے کتاب بھی شائع کریں گے اور اس کو لے کر چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ان کی شاعری آپ نے بات کہی، جو پہلا سوال کیا کہ اس کے باوجود جو ہے شائع نہیں ہوئی اور بڑے بڑے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 100 کتابیں ملیا میٹ ہو گئی جی، بھائی وہی بات ہوئی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، آپ جتنا مرضی ٹریش مال اکٹھا کر لیں، یہ ادب جو ہے کہیں مقدار پر نہیں گنا جاتا، اس کا تو ایک معیار ہے۔ بھائی غالب ایک دیوانے غالب پہ کھڑا ہے نا، بالکل صحیح، کہاں اس کے 600 کتابیں ہیں۔ میر بڑا شاعر، اس میں شبہ نہیں، لیکن میر کو بھی تو آخر تلاش کر کر کے آپ شعر نکالتے ہیں، بالکل صحیح، تو وہ اس شاعری پر اسٹینڈ کر رہا ہے نا۔ تو جتنے بھی بڑے شاعر ہیں وہ اپنی جو بڑی شاعری ہے اس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا غالب کے یہاں کیوں بڑے، غالب نے کوئی اتنے شعر تو نہیں کہ غالب نے انتخاب کیا، دیوانے غالب بن گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت نے اس کے ہاں جو شاعری تھی وہ انتخاب ہی تھا، اب ہر شعر اس کا انتخاب ہے، اور یہ کتاب کی شکل میں آئے گا تو یہ ایک بہت مکمل ترین کتاب ہوگی۔ اور آج آپ نے اس کی برسی کے موقع پر یہ جو ڈاکٹر صاحب کے، مجھے خاص طور پہ آنس پر تو صاحب ذرا ہمیشہ ہم بات کرتے بھی ہیں جب ہم ینگسٹرز بیٹھ یا ہم لوگ بیٹھتے ہیں آنس پر اس کی شاعری کے حوالے سے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے اس حوالے سے کہ سیکنڈ کرتی ہے اس کے بڑے پن کو، آج ایک اس کو وزن دیتی ہے آج کی اس نشست کو، کہ ڈاکٹر اسد اریب صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے وہ ایک اور بہت اہم گفتگو ہے جو اس کے لیے مزید بڑھاوا ہے۔ بالکل شاید بھی مجھے اجازت دیجیے، عمر رضا کی بات کہ ایک چراغ جلتا ہوا میں باتوں میں محسوس کیا، تو اس کی لو سے تھوڑا سا تپش آئی مجھ تک، ایک بات کہہ دوں۔ انیس معین کا مواد شعر کا ہماری یونیورسٹی کی تحقیقی جستجو میں، تحقیقی تلاش میں ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ بلند معیار تھا۔ اگر میرے اوپر کوئی حرف سزا وارد نہ کر دیں آپ، تو مجھے بطور مدرس جی سر جس کو پڑھاتے ہوئے 50 سال ہو گئے، یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں تحقیق کا معیار ادب کا گرتا جا رہا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تحقیق ہو رہی ہے، چلتے پھرتے عام آدمیوں کی مجھ جیسوں پر کام نہیں، تحقیق ہونی چاہیے ان لوگوں پر، ان باتوں پر، ان کتابوں پر، ان شاعروں پر، ان ادیبوں پر کہ جن کے ہاں زمانے سے ہٹ کر کوئی ایک الگ چیز چمک نظر آ رہی ہو، اور ان کے پیچھے کوئی چھاپ نہ ہو کسی عقیدے کی، زبان کی، علاقے کی، نسل کی، رنگ کی، مذہب کی، ان کا کہا ہوا ان کی طاقت ہو۔ بھائی بہت صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے، یہ بات ان کا کہا ہوا ان کی طاقت ہو۔ انصاف چاہیے، اچھی آنکھ چاہیے جو انصاف کرتی ہو۔ آنس پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی، اتنا بڑا آدمی ہے بھائی، مجھ جیسے عام آدمی، آپ جیسے لوگوں پہ کام ہو رہا ہے۔ آنس کی فکر شعر میں جو اچھوتا انداز ہے اس دور کا، میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اس پوری صدی کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کے کسی جوان نے اتنی توانائی کی باتیں ایسی اس طرح نہیں کی ہیں
جیسی اس نے کی. میں نے اقبال ساجد کو بھی پڑھا ہے اسی دور کے لوگوں میں. میں نام دو ایک لے رہا ہوں، جیسے اقبال ساجد بھی ایک زندہ شاعر ہے، لیکن جو وزن ترازو میں اس کی پڑتا ہے. نقاد جانتے ہیں یہ بات، شعر کا نقاد، وہ نقاد نہیں کہ جو شاعری پہ تنقید کر رہا ہے اور شعر کا وزن نہیں معلوم ہے اسے، وہ نہیں. شعر کی سلاستوں کو، صباحتوں کو، اس کی مہکار کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو، اس کے نشیب و فراز کو، تمام رگ و ریشے کو شعر کے جانتا ہو. اس کو انصاف چاہیے، چاہے وہ شاعر نہ ہو عملی طور پہ، لیکن شعور مند ہو، یعنی شعر پسند ہو، تو وہ جانے گا کہ آنس کے ہاں زندگی کا ایک ایسا ولولہ ہے جو پورا جوش بھرپور اس سے شعروں میں اتار دیا. بالکل صحیح کہا. دیکھیے ایک جگہ وہ کیا بات کہ اسے شعور تھا اپنے بڑے ہونے کا، یہ بھی بتا حقیقت. یہ آپ نے کہا نا سمندر نہیں دیکھا، ملبہ میں نے بنایا اور زمین میں اپنی اوڑھ کے سو رہا ہوں، میرا گھر ہی میری چادر ہے. یہ جو تصورات ہے، ایک جگہ بڑی پتے کی بات کہی ہے، وہ بہت سی جگہ کہی ہوگی، میں تو محاورتاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ایک جگہ بڑی پتے کی بات یہ مجھے نظر آئی. وہ کہتا ہے کہ سورج بہت سے اندھیروں کو ملیامیٹ کر دے گا. بالکل 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 سے سورج بہت سی راتوں کو تباہ کر دے گا اپنی روشنی سے، صبح کی صورت نکل کر. ٹھیک ہے، رات کی تاریکی کو پامال کر دے گی اس کی چمک سورج کی. کیا کہنا، بالکل ایسے یہ سب صحیح ہے، لیکن میرے وجود سے ایک میری گہرائی سے ایک ایسی تاریکی ابھرے گی، وہ بگ بینگ کی طرح. واقعی ایسے بالکل ایسے آواز دھڑاکے دار آئے گی، اور جو باطن کا ظہور ہوگا اس کو یہ سورج سنبھال نہیں سکے گا. اس کی دھول کو، اس کی دھند کو، اس خاک کو یہ سورج سنبھال نہیں سکے گا. ممکن ہے کہ صدیوں بھی نظر آئے نہ سورج. ارے سوار اندھیرا میرے اندر سے، یار کیا ہے اس بار اندھیرا میرے اندر سے اٹھا، سورج میں دبا لوں گا. میری دھند ابھی غبار میرا، غبار فکر میرا. ممکن ہے کہ صدیوں بھی نظر آئے. بھائی کیا بات کہیے، نظر آئے نہ سورج اس بار اندھیرا میرے اندر سے. پہلے تو باہر سے اٹھ رہا تھا، اندھیرے سے مراد ہے وہ تمام تلخیاں جو زمانے نے مجھے دی ہیں. اور دوسری سر ڈاکٹر صاحب بات اس میں الارمنگ بھی ہے. جب یہ سوچ لیں کہ میں جب یہ اندھیرا جو میری ذات سے نکل رہا ہے، یہ سب یہ اب یہ روشنی آپ کی، اس نے اس کو یہ جو اثری اس نے کہا، یہ یعنی اس نے ایک الارم کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے سوسائٹی کو. یہ بڑا کمال. اور میں تو کہیں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے جان کیٹس اپنی 28 سال کی عمر میں کر گیا کام، یہ 26 سال کی عمر میں اپنا کام کر گیا. اس میں وہ چیزوں کو بالکل، میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاعری صرف مصرے لکھنے کا نام نہیں. نیچے دو مصرے لکھ کے چلے جائیں، یہ مستری گیری ہے. آپ نے ابھی غالب کا ذکر کیا، بہت چھوٹا سا شاعر ہے، اتنا سا کلیات. آپ نے تو ابھی کلیات، حالانکہ ابھی 50-100 صاحب کے باقی ہیں، اتنی سی کلیات ہے. میر کی اس سے 70 گنا کلیات ہے. لیکن جب جمع کرتے ہیں ہم میر کو تو وہ غالب کے برابر تعداد میں اتنے ہی شعر نکلتے ہیں. بالکل ایسے. اور غالب کا ایک شعر جو انتخاب ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آنس کے بارے میں یہ میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آنس چیزوں کو بالکل نئے انداز سے دیکھتا ہے. بالکل صحیح. کوئی چیز نئی تو نہیں ہوتی، ہم نیا کر دیتے ہیں. ہم سے مراد مجھ کم علم آدمی میں ہم کم
علم آدمی میں ہم اور ایک مجھ سے اوپر کا انسان ہے، مولانا روم ہے. وہ ایک بات کو میں موقع نہیں ہے ورنہ بھی بتا دوں کہ کیسے انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں سمجھ رہا تھا بڑی ہیں، انہوں نے چھوٹی کر کے، وہ چھوٹی باتیں جنہیں میں سمجھ رہا تھا انہوں نے بڑی کر کے دکھائی. ایسے انس کا یہ تصور حیات عجیب و غریب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن پھول میں پہلے تشریح کر دیتا ہوں، کوئی شعر پڑھتا ہوں تاکہ خیال کو عام آدمی تک بھی پہنچا سکوں. بہت. ایک دن میں نے تصور کیا کہ مانگنا چاہیے لوگوں سے کچھ، لیکن کوئی دینے والا ایسا ہو کہ جیسا میں مانگنے والا ہوں. وہی بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کوئی دینے والا ایسا ہو جیسا میں مانگنے والا ہوں. میں نے ارد گرد کی کائنات میں غور کیا تو مجھے خوشبو اور رنگ میں پھول زیادہ قریب نظر آیا کہ میں اس کی خوشبو اور رنگت سے لطف اٹھاتا رہتا ہوں. میں چلا گیا، میں اس کے پاس چلا گیا. اور جب جا کے میں نے کیا دیکھا، گیا تھا مانگنے خوشبو میں پھول سے لے کے. اچھا واہ. گیا تھا مانگنے خوشبو میں پھول سے لیکن کیا کہنا، پھٹے لباس میں وہ بھی مجھے گدا سا لگا. پھٹے لباس میں وہ بھی کیا واہ واہ. اس انداز سے اس نے کہا واہ. یعنی اب میں نئی بات، مانگنے والا تو ہوں لیکن اب آئندہ خیال رکھوں گا میں تم نہیں، میں اس سے مانگوں گا کہ جو مجھ سے بہتر ہو. زیادہ کائنات میں کوئی بظاہر مجھے نہیں نظر آ رہا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک حسن کا پیکر اور خوشبو کا استعارہ پھول ہے، وہ بھی مجھے وہ چیز نہیں دے سکا. تو اب ہر آدمی ناقص ہے، حاجت مند مت ہو اس کا، یہ مفہوم ہے اس کا. ہر آدمی ناقص ہے، ہر مطلوب ناقص ہے. آپ اپنی احتیاج اس کے آگے نہ کھول کے دفتر احتیاج. اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے صاحب کی. یقین کریں یہ ایک ایسی زندگی کا اتنا بڑا یہ بات ہے کہ ہر آدمی کے سامنے اپنی نعت پیش کرے کیونکہ وہ ناقص ہے. پھٹے لباس، اچھی بات ہے، پھٹے لباس. کیا خوبصورت شاعر. واہ واہ. سامعین، آنس معین کے حوالے سے وہ بھی گدا لگا مجھ کو بھی ہے ردیف میں، اور وہ اس طرح بھی ہے جیسے میں نے پڑھا. بہت خوب، بہت خوبصورت. سامعین، آنس معین کے حوالے سے آج کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. ریختہ پہ موجود آنس کی 12 غزلیں، 2 نظمیں اور 31 اشعار موجود ہیں. آپ وہ ضرور پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ ابتدا میں نے جو بات کہی تھی اس میں کتنی سچائی ہے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے میزبان شاہد عباس کو اجازت دیجیے آنس معین کے اس شعر کے ساتھ. ہماری مسکراہٹ پر نہ جانا، دیا تو قبر پر بھی چل رہا ہے. آپ کا شکریہ. واقعی کیا